الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستهزره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يعني لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا صدق النبی الکریم. حضرت سامعین محترم حضرات، یہ بہت ہی مبارک موقع ہے اور خوشی و سعادت کی مجلس ہے کہ عزیزم محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. عزیزم کے ساتھ ان کے والدین، اعزاء و اقربا، گھر کے لوگ، ان کے اساتذہ اور اس مدرسے کا نظام چلانے والے، تعاون کرنے والے، اس محفل کو سجانے والے سب کے سب سعادت مند اور خوش قسمت لوگ ہیں. ہم نے 3 حدیثیں تلاوت کی ہیں. اس میں ایک روایت ترمذی ابو داؤد کی ہے. اس میں حافظ قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے جنت میں ترقی درجات کی بشارت سنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھو، ورتقی، اور درجات، جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ، ورتل، اور ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا آخری مقام وہ ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 11464. ترمذی کی روایت ہے 2914. دوسری روایت میں ہے من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور جو کچھ اس میں اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، پڑھنے والے کی تو فضیلت مقام و مرتبہ ہی ہے، اس کے ماں باپ کو ایک تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا. ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بہت تیز ہوگی، زیادہ تیز ہوگی اس سورج کی روشنی سے جو سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے. اتنا ہزاروں کلومیٹر دور سورج ہے، روشنی کتنی تیز ہے، گھر میں آ جائے اس کی کتنی روشنی ہوگی. اس سے بھی زیادہ تیز روشنی اس تاج کی ہوگی جو حافظ کے ماں باپ کو میدان محشر میں پہنایا جائے گا. فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا. ابو داؤد حدیث نمبر 1453. تیسری روایت ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا، واستظہرہ، اور اس کو یاد رکھا. استظہار اس کا مظاہرہ کیا، یعنی قرآن کو پڑھتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا، سکھاتا رہا، ایک معنی. دوسرا معنی اس پر عمل کر کے، عمل کے ذریعے لوگوں کو دکھاتا رہا کہ قرآن کی تعلیم ہے. تیسرا مطلب یہ ہے قرآن کے معنی و مضامین کو برابر ریویژن کرتا رہا اور تکرار کرتا رہا، دہراتا رہا، گرفت رہی اس کے مضامین پر. تو کیا ہوگا؟ اور احل حلالہ، اس کے حلال کو حلال جانا، وحرم حرام، اس کے حرام کو حرام جانا. ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ تو اس کی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار، اور یہ شخص اپنے گھر کے 10 لوگ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی. گھر کے ایسے 10 لوگ، وجبت لہ النار، جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. لیکن چونکہ گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، خاندان میں ایک حافظ قرآن ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی تھا
پڑھاتا بھی تھا، قرآن کے مضامین پر عمل بھی کرتا تھا اور لوگوں کو سکھاتا بھی تھا، تو اس کی سفارش سے یہ 10 لوگ جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ سب کے سب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ترمذی کی روایت 2905۔ 3 روایتیں ہم نے تلاوت کی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ خود اس نے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، اعلیٰ مقام کا حقدار بنا، اور اپنے پیچھے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ اس میں ماں باپ کا مستثنیٰ کر دو، کیونکہ ماں باپ کے لیے مستقل ایک بشارت ہے کہ ان کے سر پہ تاج ایسا پہنایا جائے گا جو اتنا روشن ہوگا۔ آپ نے سنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو عزیزم مبارکبادی کے حقدار ہیں، ان کے ماں باپ اور خاندان کے لوگ بھی مبارکبادی کے حقدار ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا جنت میں انتظام کر لیا، اپنے آخرت میں کامیابی کا ایک بندوبست کر لیا۔ بچوں کو مدرسوں میں خاص طور پر بھیج کر کے پڑھانا دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت ہی نارمل اور ایک معمولی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی مجاہدے، قربانی، حوصلہ اور ہمت کی بات ہے۔ ماں باپ بھی اپنے گھروں میں اچھے پکوان پکاتے ہیں تو ان کی وہ خوراک، اس میں سونے کی چیزیں پڑی ہوں وہ اچھی نہیں لگتی۔ جب بچے کا چہرہ ماں باپ کے سامنے آ جاتا ہے تو کیسی قربانیاں دے کر کے لوگ بھیجتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بہت ہی بہادر اور جریح قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالا، مدرسے میں چھوڑ کر کے جب واپس آئے تو گیٹ سے باہر ان کے پیر ایسے بوجھل ہو گئے کہ ان کو پکڑ کر کے گاڑی میں بیٹھانا پڑا۔ کیوں؟ بچے کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیا اور ان کے پیروں کی بیڑیا ان کا بچہ بن گیا، ان کی محبت بن گئی۔ اس طرح سے لوگ اپنے سینوں پر پتھر رکھ کر کے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بناتے ہیں، مدرسوں میں بھیجتے ہیں، وہ بہت قربانی دیتے ہیں۔ یہ قربانی ان کی اپنی کوشش، اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ توفیق دی جاتی ہے کہ ان کے بچے مدرسے میں جائیں اور قرآن سیکھیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ماں باپ کے لیے سعادت کی بات ہے، سب کو میں مبارکباد دوں گا۔ یہ تو ہو گئی فضیلت کی بات۔ اب آگے دوسری بات بھی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بچے قرآن ختم کرتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور منانا چاہیے، ثابت بھی ہے اور سعادت کی بات بھی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق لوگ تقریبات کرتے ہیں، مثلا جیسے آج کھانے پینے کا بہترین انتظام ہوا، بہت بڑی بات ہے۔ یہ بچے رات و دن جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، یہ کھانا کھائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ تمہارا کھانا متقی پرہیزگار لوگ کھائیں، تو ایسے لوگ کھانا کھائیں گے۔ دیکھیے کہ اس طرح حافظ بنانے میں ماں باپ کی قربانی، بچے کی قربانی اور دیگر لوگوں کی بھی قربانی ہے، اساتذہ کی، مدرسین کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے اساتذہ 4:30 بجے، 4 بجے، 5 بجے جگ جاتے ہیں ان بچوں کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور پھر رات میں 11 بجے تک سوتے ہوں گے، اس سے پہلے نہیں سوتے ہوں گے کوئی۔ شہر میں لوگ دیر میں سوتے ہیں، میں تو عشاء بعد فوراً سو جاتا ہوں۔ تو اس طرح سے رات اور دن بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں اپنی حسب حیثیت اساتذہ کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ تو بہت سے لوگ عمرہ کا ٹکٹ دیتے ہیں اپنے اساتذہ کو، بچوں کے اساتذہ کو، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ماحول چل پڑا عمرہ کا ٹکٹ دینے کا، حج کے لیے ٹکٹ دینے کا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے اساتذہ کی خدمت کرنی چاہیے، خدمت کے بارے میں رہنمائی، صحیح رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جس کا برابر آپ کو ثواب ملتا رہے اور زیادہ اساتذہ خدمت کر سکیں، وہ رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عمرے کے لیے بھیجا، حج کے لیے بھیجا، حج کر کے واپس آ گئے، اب ان کے گھر میں پریشانی، کھانے پینے کی کوئی معاملہ ہو گیا، کاروبار میں لگ گئے، اب ان کے ذریعے دوسرے بچے حافظ نہیں بن پائیں گے۔ آپ ان کی صحیح ضرورت کو معلوم کرو، اپنی حسب حیثیت۔ آپ ان کے پاس مکان نہیں، مکان کا انتظام کر دو، زمین نہیں ہے، پلاٹ کا انتظام کر دو، ان کے لڑکی لڑکوں کے لیے شادی کے لیے انتظام کر دیں، لڑکیاں ہیں زیور گہنے کی ضرورت ہے اس کا انتظام کر دیں، سونا چاندی زیور گہنا کی شکل میں کچھ ایسی چیز دے دیں جو مستقل ان کے لیے ذریعہ ہو اور ایک سہارا ہو۔ عمرہ کا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اتنے پیسے میں پلاٹ و مکان بن جائیں گے،
فریج نہیں ہے، الیکٹرک کوئی سامان نہیں ہے، بڑی ضرورت ہے، اس کا انتظام کر دو۔ مکان ہو گیا۔ جتنے بڑے بڑے علماء اس ملک میں اور دیگر مقامات میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام جنہوں نے کیے بڑے بڑے علماء نے، اسی طرح سے پہلے نواب ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، علماء کو بڑی پراپرٹی جائیداد دے دیا کرتے تھے، تو ہر مہینہ تنخواہ اور وظیفے کا انتظار نہیں کرتے تھے، بالکل بے فکر ہو جاتے تھے۔ آج حالات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور علماء کے تعاون کا جو ایک سلسلہ تھا، ایک نظام ہے، اس نظام سے ہٹ کر کے کچھ نمائشی کاموں میں امت پھنس گئی ہے۔ بس ان نمائشی کاموں کے ذریعے سے تعاون کے نام پر خدمت کرتی ہے اور اصل کام ان کا رکا رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ کی بھی بہت زیادہ قربانی ہوتی ہے۔ مدرسے میں واچ مین سے لے کر کے محتم اور چانسلر تک، رئیس اور عمید اور محتم، اساتذہ سب کے سب جو مدرسے میں رہتے ہیں، وہ مدرسے میں رہ کر کے سیدھا جنت کی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ چپراسی سے لے کر کے چانسلر تک سب قربانی دیتے ہیں، بے انتہا قربانی دیتے ہیں، رات و دن قربانی دیتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ قربانی دیتے ہیں۔ تو ان کے دکھ درد کو آپ معلوم کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ان کی ضرورت اگر پوری ہوگی خاص طور پر معاشی لحاظ سے، تو کہیں بھی رہیں گے، اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوں گے، ایک مدرسہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا علم کے سلسلے میں کہ تم 4 طرح بنو، عالم بنو، متعلم بنو، علم کی بات کو سننے والے بنو، اہل علم سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن الخامس، 5ویں مت بنو، یعنی اس کی تشریح کی گئی کہ ان سے عناد اور بغض رکھنے والے، ان سے محبت کیسے ہوگی، آپ کو ان کا تعاون کریں گے، ان کی ضروریات معلوم کریں گے، ان کی پریشانیاں معلوم کریں گے، ان سے اخلاق و محبت سے ملیں گے، تو آپ کے اندر ان کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے، سب مقام پہ دیکھ لیجئے، تمام مسجدوں میں دیکھ لیجئے، کون لوگ اماموں کو اور مولویوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جو لوگ پھوٹی کوڑی نہیں دیتے ہیں، وہی لوگ عام طور پر اماموں اور مولویوں کے پیچھے رہتے ہیں، اور جو لوگ تعاون کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، عام طور پر اگر ان لوگوں سے غلطی ہو جائے، علماء سے، حفاظ سے، تو یہ تعاون کرنے والے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور محبت کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو تعاون کرنا محبت کی علامت ہے، اور یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تعاون نہ کرنا ہلاکت تباہی کا ذریعہ اور اناد کا باعث بن جاتا ہے۔ ان کی جو خدمت کرتے اعزاز ہم دیتے ہیں، جو عمرہ حج دوسری چیزیں ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بڑی بنیادی چیز نہیں ہے۔ افضل کام دیکھنے نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری کوئی بڑی ضرورت ہو، جس سے ایک بڑا سلسلہ، بڑا نظام قائم ہو رہا ہے، تو اس بڑے سلسلے کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ 4-5 دن پہلے ترانہ میں کسی مقام پر کسی نیک اور مخلص، اللہ تعالیٰ کے کار میں برکت دے، 7 اماموں کو عمرہ کے لیے روانہ کر دیا۔ اب عمرہ کر کے واپس آئیں گے، ان اماموں کے یہاں گھر میں رہنے کی دقت ہوگی، کوئی بیمار ہوگا، امامت چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، وہ پھر کاروبار میں لگ جائیں گے۔ اگر اسی پیسے سے ان کو کوئی کاروبار دلا دیتے، کوئی بڑا انتظام کرا دیتے، تو سکون کے ساتھ امامت کرتے ہو۔ جتنے بڑے علماء اور محققین ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے صاحب حیثیت مسلمان کھڑے رہے ہیں، تبھی انہوں نے بڑے پیمانے پر کام کیا ہے۔ چونکہ یہاں علماء بھی موجود ہیں، اس میں مثال کے طور پر بتا دوں، MP میں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جو بخارا، سمرقند، نینوا، مکہ اور مدینہ کا نام سنتے ہیں، ان علماء کی خدمات کے متوازی خدمات اتنے بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک نام لے لوں، علی المتقی برہان پوری کنز العمال، جن کی حدیث کی کتاب ہے، جس طرح مشکات ہے، اسی طرح یہ بڑی کتاب مانی جاتی ہے، لیکن یہاں کے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ پورے ملک کے اندر کوئی کسی کو جانتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہے۔ کیوں جانتا؟ وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، علی متقی کے برابر عالم نہیں ہو، لیکن کے گھر میں طبابت ہوتی تھی، نہیں علاج معالجہ کا کام ہوتا تھا۔ شاہ جو بدنامی زمانہ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو زوال و ادبار کا شکار ہونا پڑا، انہوں نے ان کو اپنا محل دے دیا اور ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ جب ان کے لیے وظیفہ مقرر ہو گیا، سکون سے رہنے کا مقام ان کو مل گیا، تو کیا ہوا؟ حکیمی علاج اور معالجہ کا سلسلہ بند کر دیا۔ انہوں نے درسگاہ کو اپنے آباد کیا، اور پھر پورے ملک نہیں، پورے عالم سے لوگ ان کے پاس آ کر پڑھنے لگے، اور پوری دنیا میں ان کا فیض پہنچا۔ ایک طرف رنگیلے شاہ نے مسلمانوں کے لیے زوال و ادبار کا گڑھا کھودا،
مسلمانوں پر نکبت اور پستی کا بادل پھیلا دیا اس نے، دوسری طرف اس نے ایک عظیم کام کر دیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا وظیفہ جاری کر دیا اور ان کو رہنے کا انتظام کر دیا۔ اس کے نتیجے میں آج جو دینی لہر اور زندگی اور رونق نظر آتی ہے وہی شاہ ولی اللہ کی خدمات اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کی جڑ میں وہ رنگیل شاہ بیٹھا ہوا تھا جس نے ان کو طبابت سے فارغ کر دیا اور سکون کے ساتھ دین کی خدمت کا موقع فراہم کیا۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان بر صغیر نہیں پوری دنیا میں قرآن اور حدیث کا فیض پہنچا، پوری دنیا میں اسلام اپنے رنگینی کے ساتھ موجود ہے۔ تو کیا ہوا؟ حکیمی کرتے، علاج کرتے تو خدمات اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے بڑے بڑے علماء موجود تھے لیکن ان کی خدمات کو نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ پریشان ہے، یہاں سے وہاں چلتے رہے، رک نہیں پائے جگہ۔ ایک بات اور بتا دوں، کچھ ذہنوں میں آتا ہے اور ابھی سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں کہ علماء بھی کمائی کرے، نبی کی سنت ہے۔ یہ بالکل غلط بات کہی جاتی ہے۔ دو قسم کے لوگ باتیں کہتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مخلص ہیں، وہ دیکھتے ہیں علماء پریشان ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعاون کرنے والا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ روزگار ان کا ہو تاکہ دوسرے کے محتاج نہ ہوں اور حق گوئی ان کے اندر ہو، وہ مخلص لوگ ہیں۔ لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب آپ دین کا کام کرو، ملت کا کام کرو تو آپ کوئی کاروبار نہ کرو، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی کو جب نبوت تفویض ہوئی اس کے بعد ایک بھی تجارت کا کوئی معاملہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ قوم اور ملت کے لوگ ایسے لوگوں کی ضروریات کو پوری کریں، ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، بالکل بے فکر کر دیں ان کو ضروریات سے، قتل معاشی ضروریات سے بے فکر کر دیں ان کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، جب خلیفہ بنائے گئے تجارت کے لیے کپڑا اٹھایا، حضرت عمر نے کہا نہیں، دو کام نہیں کر سکتے، تجارت کو بند کرنا پڑے گا ملت کا کام کرنے کے لیے، قوم کا کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، اور یہیں سے آپ کو وظیفہ دیا جائے گا۔ ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری تھی کہ ایک لمیٹڈ دائرے میں انہوں نے وظیفہ لیا۔ لیکن سنت یہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، ملت کی خدمت کرتے ہیں، امت کی ذمہ داری کہ ان کو معاشی کام میں نہ مصروف کیا جائے، معاش سے پوری طرح فارغ کر دیا جائے، امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ علماء جو مدرسوں میں خدمت انجام دیتے ہیں، آپ دیکھیے 4 بجے سے لے کے 11 بجے رات تک مصروف رہتے ہیں، اور یہ بھی کبھی بچے تھے، بچپن میں بھی ان کی قربانی تھی، بچپن کے بعد جب جوانی ان کی آئی تو اپنی جوانی کو گلا رہے ہیں مدرسوں میں، اپنی جوانی کو گلا دیتے ہیں، دنیا کی رنگینی اور رونق نہیں جانتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، رنگ برنگ میلے لگے ہوتے ہیں، نہ یہ بچے ان میلوں میں پہنچ سکتے ہیں، نہ یہ اساتذہ ان میلوں میں پہنچ سکتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتے، کیسی قربانیاں دیتے ہیں آپ سوچیے، احساس کیجئے۔ اس طرح سے محسوب الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جب محبت کرے گا اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور انہی لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ المرء مع من احب، انسان جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ عزیزم امین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو یاد کیا، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، دوسرے لوگوں کو ان کے ساتھ محبت اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ماں باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ 2 باتیں اہم ہو گئیں۔ تیسری بات، جن لوگوں نے بھی قربانی دی، جو لوگ بھی اس طرح کے کام میں قربانی دیتے ہیں وہ سب اللہ کے نزدیک مقبول لوگ ہیں۔ مختلف طریقوں سے خدمات کی جاتی ہیں علماء کی، حفاظ کی، اس میں ایک رخ بدل چکا ہے۔ عمرہ اور حج کیا یہ رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ان کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے، ان کے رہن سہن، گھر، شادی بیاہ، بیوی بچوں کی ضروریات کا انتظام کیا جائے، اس کے بعد عمرے کی فکر کی جائے، حج وغیرہ کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔